مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی ومعيننا وقدرنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى سيدنا جد الحسن والحسين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى أن تصلي عليه والسلام عليك يا رسول الله پتا نہیں کیوں انسانی سماج میں ایک روش ہے سب اپنے باپ سے ہی اپنا تعلق کرتا ہے کوئی اپنے استاد سے اپنا تعلق کرتا ہے یہاں دیکھیے بورڈ لگا ہوگا استاد العلماء سید حسین الدین شاہ صاحب سے اوپر لکھا ہوا ہے کہ استاد کون ہے محدث اعظم پاکستان اب سردار احمد بھی لکھنے کی ضرورت ہے ہمارے یہاں جو بھی محدث اعظم ہوتا ہے سردار ہی ہوتا ہے اب پتا چلا کہ مولانا سید حسین الدین صاحب اتنے قابل کیوں پڑھانے والا بھی یہ مفتی احمد یار خان صاحب اہل سنت کی جان حکیم الامت ان کی پہچان ان کے علم کا آپ اندازہ لگا سکے کیونکہ انہوں نے صدر الافاصل فخر الاماصل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی سے پڑھا تو حکیم الامت ہو گئے اگر کسی نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا سے کہا ہوتا تو تب تو وہ حجت الاسلام ہو تب تو وہ مفتی اعظم ہو اگر کسی نے علامہ فضل حق خیر آبادی سے پڑھ لیا ہوتا تب تو وہ تاج الفہول ہو اگر کسی نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پڑھا ہوتا تو کم سے کم خاتم المحدثین ہوتا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی طرح ایمانداری سے بتا دیں اگر کسی کو غریب نواز
پڑھا دیں کب تو وہ قطب الاقطاب ہو رہا، کب تو وہ گنج سکر ہو رہا، کب تو وہ شیخ الاسلام ہو رہا، اور کسی کو غوث اعظم پڑھا دے پتہ ہی نہیں چلے گا کتنا بڑا سمندر ہے۔ اور کسی کو اگر کہیں مولا علی خیبر شکن شاہ زمن آفتاب نبوت کی دلکش کرن ابو الحسن علی ابن ابی طالب پڑھا دیتا تب تو وہ حسن بصری ہوگا، تب تو وہ امام حسن ہوگا، تب تو وہ نوجوانان جنت کا سردار ہوگا۔ اگر کسی کو نبی پڑھا دے اگر میرا مصطفیٰ پڑھا دے تو ابو بکر صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان ابن عفان ذو النورین۔ ہم نہیں جان سکے کہ مولانا سردار احمد کا پڑھائے ہوئے کے بعد علم کتنا، ہم نہ جان سکے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا نے جسے پڑھا دیا اس سید دلدار علی کے پاس علم کتنا، اس حجت الاسلام کے پاس علم کتنا، اس برہان ملت کے پاس علم کتنا، اس مفتی اعظم ہند کے پاس علم کتنا، اس محدث اعظم کچھوچھوی کے پاس علم کتنا۔ امام ابو حنیفہ پڑھاتے تو پڑھنے والا امام ابو یوسف ہو جائے تو جب بڑے سے بڑا مولی یہ پتا نہ سکا کہ مجدد کے پڑھائی کے پاس علم کتنا ہے، امام ابو حنیفہ کے پڑھائے ہوئے کے پاس علم کتنا، غوث اعظم کے پڑھائے ہوئے کے پاس علم کتنا، داتا لاہوری کے پڑھائے ہوئے کے پاس علم کتنا، زکریا ملتانی کے پڑھائے ہوئے کے پاس علم کتنا، مولا علی کے پڑھائے ہوئے کے پاس علم کتنا۔ تو ایک پاکستان کے مولویوں پھر مجھ سے اب نبی کے بارے میں مت پوچھ کیونکہ نبی کو خدا نے مجھ سے میرے نبی کے علم کے بارے میں مت پوچھنا کہ میرے رسول کو کسی مولا نے نہیں اللہ نے پڑھایا رحمان وہ ہے اگر اس کا آپ گرامیٹک سے ٹرانسلیشن کریں تو رحمان وہ ہے جس نے قرآن پڑھا ہے، تو گویا خود رحمان کو پہچانوانے کے لیے رسول کے پڑھنے کا ذکر کرو۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا، یعنی رسول خدا کی معرفت کا ذریعہ ہے۔
اپنی معرفت ایسا نہیں کہ ایک جگہ اور جب معراج کی رات لے گیا نہیں کہا کہ اللہ رسول کو لے گیا. سبحان اللہ اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنا تعلق کرا رہی ہے. جانے والے کو بعد میں دیکھنا، پہلے لے جانے والے کو دیکھ. پاک ہے وہ ذات، میں اپنے انداز سے ترجمہ کروں. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کا رات اپنے حبیب کی ذات. میں جملہ صفات ہے وہ ذات جو لے گئی رات کا رات اپنے حبیب کی ذات. میں جملہ صفات. اب جو لوگ رسول کا چاہنا دیکھتے ہیں وہی بیعت کرتے ہیں. ٹھنڈا سبھی سے گزرے ہوں گے، گرمی سے کیسے گزرے ہوں گے. عالم بزرگ کا تو حال یہ ہے ٹھنڈا ہو جائے. عالم حالات کا تو حال یہ ہے کہ اگر لوہا ڈال دو تو پگھل جائے. رسول کی بشریت پگھلی کیسے ہوگی؟ وہ جم گئی ہوگی. وہ کیسے جائیں گے؟ وہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ روح گئی ہوگی، جسم نہیں. روح گیا جسم نہیں. روح گئی ہوگی جسم نہیں. وہ جانے والے کو دیکھ اور اللہ کہتا پہلے لے جانے والے کو دیکھ. جب سدرا پہ میرے نبی پہنچے جبریل ٹھہرے اور جبریل نے کہا یا رسول آپ جائیے، میری یہی حد ہے، مجھے اپنا بارڈر معلوم، مجھے اپنی لیمٹ معلوم. اور رسول نے کہا آپ جائیے. اب میں فرشتوں کا اتنا بڑا سردار رسول کی حد نہیں جانتے. یہ 4 کتاب بندہ نلو میں پڑھ کے حد بتا رہے. جبریل امین سے رسول پاک میں کہا لگا حضرت جبریل، جبریل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. اب حضرت جبریل کو کیا حاجت ہے؟ حاجت تو ہم لوگوں کو، حاجت مند ہم لوگ ہیں. کسی کے یہاں بیوی کا پرابلم ہے، کسی کے یہاں بچے کا مسئلہ ہے، کسی کے یہاں روٹی کا چکر ہے، کسی کے یہاں بوٹی کی فکر ہے، کسی کے یہاں رشتے داری ہے، کہیں دوسری ذمہ داری ہے. حضرت جبریل نہ بیوی نہ بچے، اللہ کے ایک دم سچے بندے، معصوم انوسنٹ فرشتہ، اور فرشتوں کا سردار اس کو کیا ضرورت. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، جب یہ کرم کر ہی رہے ہیں ایک بات بتاؤ، میرے نبی کی یہ بات کہی نہیں نیسیسری پہ کہو تو سمجھ میں آئے، اننیسیسری اندر کی بات بسوں، گھر کی بات، کتاب کے باہر کی مگر سچی. تو سنو، یہ جبریل اسی بلند ترین فرشتے کا نام ہے، میچلیس گریٹسٹ انجن، جو رسولوں سے اور نبیوں سے آگے ضرورت پوچھتے تھے. چنانچہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو جبریل آئے اور یہی پوچھا تھا، حل کا حاجت یا ابراہیم، ابراہیم حاجت ہو ہوا تھا. حضرت ابراہیم نے کوئی مدد نہیں کی. ہمیں مدد مانی جائے جب خطرہ ہو، جب خطرہ ہو تو مدد مانی جائے.
حضرت ابراہیم کو پتا تھا میں جلوں گا نہیں، جب جلوں گا نہیں تو مدد کیوں مانگوں؟ ابراہیم آپ کو کیسے معلوم تھا کہ آپ جلیں گے نہیں؟ تو بھول گیا، مجھے معلوم تھا جبھی میرا بیٹا اسماعیل پیدا نہیں ہوا، ابھی نور محمدی میرے اندر موجود، نور رہے گا میں جلوں گا نہیں۔ جبریل امین علیہ السلام آتے تھے، حاجر پوچھتے تھے، اور جس کو اور حاجر بتاتا تھا، نبی کے پاس آتے تھے اور نبی حاجر بتاتے تھے۔ جبریل خدا نہیں ہے، جبریل اللہ نہیں ہے، پھر جبریل سے مدد کیوں لی؟ اب تو یہ فتویٰ مت دینا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا چھڑ جائے، ورنہ انبیاء کی بے عزتی ہو جائے گی۔ میرے نبی نے بھی کہہ دیا، اللہ کا یا رسول اللہ، ان کو تو کوئی حاجت نہیں کیا، اپنی پوچھا تو نہیں جانتا، میں معراج میں جا رہا ہوں، میں خوشیوں میں جا رہا ہوں، میں لامکہ میں جا رہا ہوں۔ میرے دادا میرے جگہ گئی حضرت ابراہیم سے اس نے پوچھا تھا، تو میرے دادا کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جبریل سے مدد لی جائے، مگر جبریل نے پوچھ کے احسان تو کر دیا۔ اب اس سے پہلے کہ میں معراج کروں، اپنے دادا کے اوپر کیے ہوئے احسان کا بدلہ چکا رہا ہوں۔ اب مت کہنا کہ فرشتے سے مدد مانگنا شرک ہے، نبیوں نے مدد دی ہے۔ اور پھر کیا قرآن کی آیت نے نہیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ کیا اسلام آباد میں صبر خدا ہے؟ کیا کشمیر کی وادیوں میں نماز خدا ہے؟ اور جب خدا نہیں ہے تو غیر خدا سے مدد مانگنے کا حکم ہے خدا۔ اگر میں اللہ کو بھی معلوم ہے کہ بے ایمان لوگ گڑبڑ کریں گے، تو اس نے کہا ان سے کوئی مت، بے ایمان گڑبڑ کرے گا تو بے ایمان سے کوئی مت۔ اسی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایک بات بتاؤ یار، حضرت یوسف سبحان اللہ، کیا حسن، موسٹ بیوٹیفل، میچلیس۔ جب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو حسین کہتا ہوں تو تسلی نہیں ہوتی، حسین تو ہم بہتوں کو کہتے رہتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ حسین نہیں، حسن سے حسین نہیں، حسن۔ He was not only beautiful, he was beauty himself۔ وہ تو خود ہی حسن تھے، جس پہ نظر ڈالتے وہ حسین ہوتے، اگر دین نہ ہو تو زلیخا سے پوچھ لے۔ لوگوں نے عشق زلیخا کو طنز
کیا کشمیر یہ آج نہیں پہلے سے عاشقوں کو ستاتے رہے اب بھی ستا رہے ہیں اور عاشق گل گاتے رہے اب بھی گا رہے ہیں چلو اپنا اپنا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر سب نے پاگل ہو گئی ہو اتنی ہائی فائی فیملی کی اتنا ہائی اسٹینڈرڈ آف لائف اور کنگ فیملی سے اٹیچ کل جیل میں تھا بازار سے خریدا گیا You fall down in his love. اس کی محبت میں تم گر پڑی. زلیخا سمجھ گئے کہ جس کے بعد دل نہیں وہ دل کی بات کیا جانے. ایسے لوگوں کو سمجھایا نہیں جاتا دکھایا جاتا ہے. سنو تم یوسف کو بہت کچھ کہہ چکی ہو. تم سب سہیلیوں سے اپنی گرل فرینڈ سے کہا تمہارو ہے ان مائی ہوم گھر آنا. اور یوسف سے کہا چلو اندر بندو روم میں. اور ان تمام عورتوں کو پھل دیا ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں چاقو دیا اور کہا جب میں کہوں گی کاٹو تب پھل کاٹنا. ٹھیک ہاتھ میں پھل اور چاقو انتظار حکم کا. سب سے پہلے زلیخا نے کہا یوسف کماؤ. یوسف باہر اور جیسے یوسف علیہ السلام باہر آئے اور تو نے ان کو دیکھا تو زلیخا نے کہا پھل کاٹو. تو جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو دم دم نقشی دم ٹک ٹکی بندی رہ گئی آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی ہاتھ سے پھل گر گیا انگلیاں کر گئی. لیکن اس مسجد حسنین کریمین کی چھت چھایا میں ہاشمی ذمہ داری سے اعلان کرتا ہے کہ اس بے پناہ حسن یوسف کو مانتے ہوئے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حسن یوسف اور ہے حسن مصطفیٰ. حسن یوسف آؤ. حسن یوسف اور ہے حسن رسول. دو فرق میں بتا کر کے آگے بڑھ رہا. ایک فرق تو ایک جملے حسن یوسف اپنے دور میں بے مثال تھا. توجہ حسن یوسف اپنے دور میں بے مثال اور حسن مصطفیٰ ہر دور میں بے مثال. تاریخ اسلامی نے وہ فرق بتایا
جب سامنے آیا تو مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی. اس نے یوسف جب بے نقاب ہوا تو مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی, اور حسن مصطفیٰ جب بے نقاب ہوا تو عرب کے مردوں کی گردنیں کٹ گئی. اب جب میرا نبی حضرت یوسف کی طرح نہیں, لوگوں کی بلڈنگ اچھی ہے اور بولنی پانی ہونے دیں گے, کیش کر دیں گے. جب میرا رسول حضرت یوسف کی طرح نہیں تو کسی مولوی یوسف کی طرح کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہاشمی کے ماں باپ بول رہا ہوں. اللہ اکبر, کیا پرسنالٹی تھی, کیا ذات تھی, کیا بات تھی. ہم تو پولیس سے ڈرتے ہیں, وہ فرعون سے نہیں ڈرے. کیا بات تھی اور کیا مقدر تھا, کتنا برتر تھا, کتنا بہتر تھا, کتنا عظیم, کتنا خوش نصیب. ہمیں بڑے بڑے اولیاء اللہ تصور جلال کبریا سے ان کا کلیجہ پھٹا ہو جائے, دل دھک دھک کرتے کرتے لرزہ برنام وقت غوث جلال کبریا خشیت الہی خوف خدا سے لرزہ لرزہ. اے موسیٰ کی قسمت, اتنا کرم, اتنی چھوٹ, اتنی رعایت, اتنا کنسیشن. یہ موسیٰ تم جب چاہو آؤ بات کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنی رعایت, جب چاہو بات کرو, جتنی چاہو بات کرو, جیسی چاہو بات کرو, جس کی چاہو بات کرو. جب چاہو, جیسا چاہو, جتنا چاہو, جب جب چاہو. اپنی بات کرو یا کسی کی کہیں کو, فری ہو, آزاد ہو. بس ایک کنڈیشن ہے موسیٰ, شرط ایک ہے, ہر جگہ نہیں, ہر جگہ نہیں, وہ ہے دور. دور پر آؤ, معلوم تھا کچھ کرنا ہے دور پہ آؤ, ہم کلام بولنا ہے دور پر آؤ, کچھ کہنا ہے تو دور پر آؤ, کسی کی سہیلی ہے تو دور پر آؤ, ملنا ہے تو دور پہ آؤ, دید کرنا ہے تو دور پر آؤ, مشاہدہ کرنا ہے تو دور پر آؤ, توحید چاہیے تو دور پر آؤ, اور آیتیں چاہیے دور پر آؤ, 10 کمانڈمنٹ چاہیے دور پر آؤ. موسیٰ تمہیں کتاب چاہیے دور پہ آؤ, تمہیں آیتیں چاہیے دور پہ آؤ, نشانیاں چاہیے دور پہ آؤ, مگر اے میرے مصطفیٰ تمہارے لیے کوئی جگہ طے نہیں ہے. اے مصطفیٰ تمہارے لیے کوئی جگہ طے نہیں ہے. تم موسیٰ کلیم نہیں, تم حبیب ہو. ان کے لیے جگہ فکس تھی, تمہارے لیے کوئی جگہ فکس نہیں ہے. تم جہاں جہاں رہو گے وہی رہی, وہاں وہاں نازل ہوگی.
जिगर का शाह मुहद्दस आज़म हिंद اے محبوب تم گھر میں رہو گے تو گھر میں وہی نازل ہوگی، غار حرا میں رہو گے تو غار حرا میں نازل ہوگی، مکے میں رہو گے تو مکے میں، مدینے میں رہو گے تو مدینے میں، سفر میں رہو گے تو سفر میں، بدر و خیبر و خندق میں، جہاد میں رہو گے تو جہاد میں نازل ہوگی، میدان میں رہو گے تو میدان میں نازل ہوگی، مکان میں رہو گے تو مکان میں، مسجد میں رہو گے تو مسجد میں نازل ہوگی، باہر رہو گے تو باہر۔ اور محبوب میری محبت کی حد تو دیکھو میرے محبوب، اگر تم بیوی کے بیڈ روم میں رہو گے تو وحی الہی حجرہ عائشہ میں نازل ہوگی۔ کہنے جا رہا ہوں، اگر وہ آپ کو سچ نظر آئے تو سب نعرے تکبیر بلند کرنا، اگر سچ نظر آئے تو وہ جملہ یہ ہے کہ جب میرا نبی کلیم اللہ کی طرح نہیں تو کسی غلام اللہ کی طرح نہیں۔ چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین۔ قرآن رب نے نبی کو، نبی نے سبھی کو۔ ایک بات بتاؤ، یہ نیچرل ہے کہ نہیں کہ جب کوئی آدمی کوئی ایک باغ باغیچہ بناتا ہے، بڑی نہیں پودا لگایا، پانی دیا، دیتا رہا کھاد، اور ہمیشہ اس کی یاد نہ ہونے پائے برباد، چاہے رہے کراچی چاہے اسلام آباد، ہر دم اپنے باپ کی یاد۔ لیکن جب باغ بن گیا ایک نئی فکر شروع ہو گئی، یہ بچے گا کہ نہیں، میرے بعد رہے گا کہ نہیں۔ آپ پوچھئے تھا سید حسین الدین کتنی محنت سے جامع رضویہ ہم کیا انہوں نے بنایا، دن رات ایک کر لیا، خاندان حضور بن گیا مزدور۔ لیکن اب جا کے بڑھاپے میں بنا تو لے گیا ہوں، فکر یہ کہ آگے رہے گا کہ نہیں۔ یہ صاحبزادہ خورشید احمد قادری سے پوچھو،
کہ حسنین کریمین جلالالعلوم بنایا ہے، اندر ہی اندر یہ خیال کھائے جا رہا ہے کہ نہیں، آگے کیسے ہوگا، آگے کیسا ہوگا۔ یہ مملکت خدا داد بن گئی بڑی مصیبت سے، قربانیوں سے۔ کیا آج یہ فکر کھائے جا نہیں رہی ہے، آگے رہے گا کہ نہیں، آگے بچے گا کہ نہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ محنت کر کے دن رات کر کے کارخانہ بنایا، امپورٹ ایکسپورٹ ہونے لگا، اب جاتے جاتے یہ فکر ہو رہی ہے کہ یہ کارخانہ رہے گا کہ نہیں، یہ بچے گا، میرے بعد لڑکے، میرے بعد ملازمین۔ ایک مل بنایا، مل چل پڑی، فکر دوسری آ گئی، آگے چلے گی کہ نہیں۔ جب یہ نیچرل ہے تو یقیناً محنت شاقہ، ریاضت عامہ، سیلف سیکریفائس کے بعد رسول پاک نے جب امت بنا لی تو یہ فکر شروع ہو گئی، میرے بعد بچے گی کہ نہیں، رہے گی کہ نہیں۔ میں نے مکہ چھوڑا، پیٹ پہ پتھر باندھا، گالیاں سنی، بدر احد خیبر و خندق کے ماحول سے گزرا، بن تو گئی امت، لیکن یہ رہے گی کہ نہیں، آگے چل کے گمراہ ہو جائے گی کہ نہیں۔ یہ فکر رسول کو تھی، اسی لیے اپنی امت کو بچانے کے لیے فرما دیا، راز کھول دیا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت، اگر مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ترکت فیکم الثقلین، تو وزندار بھاری ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی قیمتی ہلکے بہت ہوتے۔ یہ امریکہ کا $100 کی نوٹ قیمتی ہے، مگر ہلکی اتنی ہے کہ پھونک مار دو تو اڑ جائے۔ امریکہ قیمتی ہے، بھاری، اور یہ تو عراقیوں نے بتا دیا، بھاری ہوتے تو روز گرتے۔ قیمتیں تو بنیوں کے پاس ہے، بھاری پن تو مسلمان کے پاس۔ بھاری چیزیں، دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اور یہ میں مدرسے میں تو ہوں نہیں کہ سر بولنا ہوں، یہ سر بولنا اور گرامر اور آپ کو میں بتاؤں، وہ تو موقع ہے نہیں، لیکن یوں سمجھ لاؤ کہ اگر مظاہرے پہ رنگ داخل ہوتا ہے تو بچے جانتے ہیں ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ رنگ لگا never misguided. If you believe the Holy Quran and you are connected to it, nobody can misguide you. سب سے بڑی عبادت اسلام میں نماز ہے، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، میں مانتا ہوں، مگر رسول نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی لیے تو گمراہ بڑی آسانی سے پڑھتا ہے۔ حج بہترین عبادت ہے، لیکن رسول نے نہیں کہا حج کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، زکات دو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، تم روزہ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ عبادت سب ٹاپ کلاس کی ہے، مگر گارنٹی نہیں۔ لیکن قرآن اور اہل بیت کو پکڑ کر بیٹھ گئے تو گارنٹی ہے۔
تو جو قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ گمراہ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر کوئی بر صغیر میں گمراہ ہے، اگر کوئی ایک دو چار کا صحیح راول پنڈی میں کوئی گمراہ ہے تو یا تو قرآن چھوڑا ہوگا یا سے رشتہ ٹوٹا ہوگا۔ تو رسول پاک نے قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا۔ یہ قرآن کو ساتھی کی کیا ضرورت؟ ارے اتنا بھی نہیں سمجھتے یار، قرآن چپ ہے، قرآن بولتا نہیں، قرآن ہاتھ پکڑتا نہیں۔ اگر قرآن کا ترجمہ کوئی غلط لکھے تو قرآن قلم کو روکے گا نہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ بے نیاز، اس کا کلام بے نیاز، اللہ سمجھ، یہ کلام السمد، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، اس کے کلام کو بھی کسی کی پرواہ نہیں، چاہے غلط ترجمہ کرو، چاہے غلط تفسیر کرو، چاہے غلط تفہیم کرو، قرآن بولتا نہیں۔ کبھی تو لوگوں نے غلط تفہیمات چھاپ کی، کبھی تو غلط توضیحات، غلط تنقیحات، غلط تفہیمات۔ حضور کو پتا تھا کہ ہم جو بھی ترجمہ کریں گے بولنے کا نہیں، اور یہ رسول کو بھی پتا تھا کہ جب قرآن پکڑا جائے گا تو قرآن بولے گا نہیں، اسی لیے ضروری تھا کہ اس ان بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو۔ اس لیے کہ جب دور یزید و پلید میں قرآن کے مشان کو بدلا جائے، قرآن کی رہنمائی سے منہ موڑا جائے، قرآنی نظام کو پیٹ دکھایا جائے، قرآن کی روح کو مجروح کیا جائے، منشاء قرآنی کو بدلا جائے، شریعت کے بجائے طبیعت سے حکومت چلائی جائے، تو دمشق کی جامع مسجد میں قرآن کو خاموش رہے گا، مگر بولتا قرآن کربلا کے میدان میں مورچہ لے لے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غازی ملت، غازی ملت، مبلغ اسلام۔ اس موڑ پر یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، قرآن ساتھی چاہیے، ساتھ میں نبی ہو، نبی نہ ہو تو صدیق فاروق عثمان علی ہو، وہ نہ ہو تو حسن ہو، وہ نہ ہو تو حسین ہو، وہ نہ ہو تو زین العابدین ہو، وہ نہ ہو تو محمد باقر ہو، وہ نہ ہو تو جعفر صادق ہو، ساتھی کو چاہیے۔ لیکن یا رسول اللہ، ساتھی اہل بیت کیوں؟ صحابہ کرام کیوں نہیں؟ صحابہ کرام کی عظمت پر رسول پاک نے ہمیں بے شمار ہدایتیں دی ہیں۔ عظمت صحابہ کا سکہ ہمارے دلوں پر جمع ہوا ہے، ٹانگ عالم میں پرچم مدح صحابہ لہرا رہا ہے، ہمیں تسلیم۔ ہم تو صدیقی کی عظمت نہ جان سکے، صدیق کی عظمت کون جانے؟ لیکن بہترین جماعت ہے صحابہ، اتنی بہترین جماعت تو اسے ساتھی نہیں بنے۔ ہم سے یہ کہا گیا اقتدوا بالدین من بعد ابو بکر و عمر، میرے بعد دین میں ابو بکر و عمر کی پیروی کرو۔ پیروی کرنے والا بنا دیا لیکن ساتھی نہیں۔
علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت پیروی کی بات ہو رہی ہے، ساتھ ہی نہیں۔ اصحابی کا نجوم دیکھتے ہی میں اہتدیتم اہتدیتم، سبحان اللہ، میرے صحابہ نجوم ہدایت میں، کسی کی بھی پیروی کرو گے فلاح و بہبودی اور ہدایت ملے گی۔ عظمت صحابہ کا گھر اللہ اللہ کیا صحابہ، الٹے سیدھے الفاظ سے صحابہ کا ذکر مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ اولئک هم الراشدون، بہترین جماعت صحابہ، چشم فلک نے ایسی جماعت کبھی دیکھی نہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایسی جماعت کبھی ہوئی نہیں، نہ ایسا رسول آیا نہ ایسے اصحاب رسول آئے۔ بے مثال صحابہ، لاجواب صحابہ، بے نظیر صحابہ، وہ صحابہ جن کی عظمت کا پرچم آسمانوں میں اڑ رہا ہو، وہ صحابہ جن کے وجود کا نور تحت الثرى کی آغوش میں ہو، وہ صحابہ تحت دریا بھی نہ چھوڑے، وہ صحابہ پہلے ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے، وہ صحابہ تاکیہ میں جھنڈا لہرایا، وہ صحابہ افریقہ کے ویرانوں کو آباد کر دیا، وہ صحابہ مصر میں اذان بلند کی، وہ صحابہ کعبے کو پاک کر دیا، وہ صحابہ حرم کو کرم کے روپ میں دنیا میں پھیلا دیا، وہ صحابہ اگر ایک خط لکھ دے دریا کا میزان بدل جائے۔ اور ایسی عظیم صحابہ کی جماعت تو قرآن کا ساتھی ہے۔ اس میں میرے رسول کا علم غیب ہے، ایک بات بتاؤ، کہیں میں نے شاید صحابی کی ڈیفینیشن بیان کیا ہے، تفصیل میں گئے بغیر جو بیان کر دیا جو نہیں کیا وہ سنو۔ سبحان اللہ، یہ صحابی وہی تو ہے نا جس نے ماتھے کی آنکھوں سے رسول کو دیکھا، ایمان پر خاتمہ ہوا۔ جانتے ہو ابو جہل صحابی نہیں ہے کیونکہ اس نے نبی کو دیکھا ہے مگر ایمان پر مرا نہیں۔ وہ ایسے قرنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صحابی نہیں، ایمان پر خاتمہ تو ہوا ہے لیکن رسول کو دیکھا نہیں۔ تو جس میں دو صفت ہو، دیدار مصطفیٰ، موت علی الاسلام، یہ دو کوالٹی جس میں ہے وہ صحابی ہوگا۔ اب صحابی کون کتنا بڑا ہے یہ تو وہ جانے، لیکن ہر صحابی پہ میں قربان، کیونکہ اسے رسول نے بنایا۔ علماء کرام، سادات عظام، نائبین رسول آپ کی موجودگی میں بغیر ڈرے ہوئے کرتا تو میں وہاں رہتا، کفر کی چھاتی پر اسلام کا جھنڈا گاڑ کے لہرا کے بولنا یا اوسن مدد اور ہے۔ بغیر ڈرے ہوئے اعلان کرتا ہوں، کسی بڑے سے بڑے صحابی میں، توجہ، بڑے سے بڑے لیاؤ ذہن میں نام، بڑے سے بڑے صحابی میں، سب سے بڑے صحابی میں، بڑوں سے بڑے صحابی میں یہ طاقت نہیں کہ بعد والے کو صحابی بنائے۔
تابعی بنائیں گے، عثمان ذوالنورین تابعی بنائیں گے، صحابی بنانا نبی کا کام ہے۔ اب صحابی کو برا نہ کہنا، صحابی خود نہیں بنا، نبی نے بنایا، نبی نے بنایا ہے، وہ چاہے کیسا ہے میرے آقا نے بنایا۔ ہاں صحابی کا لونڈا ہے تو الگ بات ہے، صحابی کا بیٹا ہم نے اسے لپیٹا۔ اگر کسی صحابی کا غلط بیٹا تو سنی علماء نے اسے لپیٹا، نہ کا بیٹی نہ کا بیٹا، ایسا نہ بیٹا کہ بھول گیا بیٹا۔ لیکن ہم صحابی کے خلاف نہیں سنیں گے، اس لیے کہ صحابی خود نہیں بنا، مصطفیٰ نے بنایا۔ تو صحابی بنانا کیسا کام ہے؟ نبی کا۔ تو کب تک صحابی بنیں گے؟ جب تک نبی رہیں گے، جب تک نبی رہیں گے۔ اور نبی کو یہ پتا ہے ایک دن میں آنکھ بند کر لوں گا، زمین میں روپوش ہو جاؤں گا، تو رسول کے وصال کے بعد صحابی بننا بند۔ اب 1 لاکھ 1 لاکھ 14,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ زیادہ زیادہ کھینچ ٹان کے 4 لاکھ، اس سے زیادہ تو کوئی بولنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا۔ تو یہ جو بھی 2-4 لاکھ صحابی ہیں، میں دھیرے دھیرے انتقال کریں گے، 100 برس میں آدھے سے زیادہ نکل جائیں گے، 200 برس میں ختم۔ اب 200 سال کے بعد تابعی تابعی ہوں گے، روح زمین پر صحابی نہیں ہوں گے، رسول کا علم غائب، آگے صحابہ نہیں رہیں گے۔ تو انہوں نے دیکھا اگر میں صحابہ کو ساتھی بناتا ہوں تو 200 سال تک تو ساتھی رہے گا، پھر قرآن اکیلا ہو جائے گا، قرآن تنہا ہو جائے گا، اور ساتھی اسے نہیں کہتے تو تنہا چھوڑے۔ اس لیے رسول نے کہا قرآن کا ساتھی اہل بیت، اہل بیت، اہل بیت۔ نہ قیامت تک کوئی قرآن کو مٹا سکتا ہے، نہ اہل بیت کو مٹا سکتا ہے۔ نبی گئے تو علی، علی گئے تو حسن، حسن گئے تو حسین، ابھی حسین شہید ہوئے امام زین العابدین، امام زین العابدین گئے امام محمد باقر، موسیقی، رضا، ہادی، عسکری، ابھی ان کا دور ختم ہوا کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی، اور جب تک امام ہے امام مہدی نہ آئے، دور غوث اعظم کا، سید السادات کا، غوث الاغواث، صاحب غوثیت کبریٰ، قطب الاقطاب، القطب الاعلیٰ، جہانگیر، غوث العالم، غوث زمانہ، غوث الاغواث، معین الدین عبد القادر جیلانی کا دور۔ اور جب یہ ختم ہوگا تو امام مہدی، قرآن کسی دور میں تنہا نہیں رہا، کبھی اکیلا نہیں رہا، اہل بیت۔ اور ذرا انداز دیکھو کیا کیا معاملہ ہے، قرآن دیا اللہ نے، اہل بیت دیا رسول اللہ نے، قرآن کا محافظ خدا، قرآن کا محافظ خدا، مصطفیٰ، مصطفیٰ۔ یاد کرو رسول پاک گھر میں دیکھا نماز کا وقت ہے، باہر جانا مناسب نہیں سمجھا، وقت ایسا تھا، کھڑے ہوئے بولے اللہ اکبر،
رسول پاک نے گھر میں کھڑے ہوئے کہا اللہ اکبر، صدا پڑھا، بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا، سورہ ملایا، اللہ اکبر، رکوع میں سرکار گئے، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، مہینہ نے کتنی مرتبہ پڑھا، میں تو ان کے نام پہ کچھ کرتا ہی نہیں، وہی جانے کتنی بار پڑھا، کم سے کم 3 بار تو پڑھا ہی ہوگا، زیادہ مالک و مختار ہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے سرکار، اور اللہ اکبر کہہ کر پھر اور سجدے میں گئے۔ سجدے میں رسول گئے، امام حسین کا بچپنا ہے، نانا کو جھکا دے گا، پیٹھ پہ بیٹھ گئے۔ پیٹھ پہ ایک بچہ بیٹھ گیا۔ اچھا یہ بتا، جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو تمہاری آنکھ کہاں ہوتی ہے؟ کچھ دیکھ پاتے ہو؟ ابے جب ناک بھی لگی ہو، ماتھا بھی لگا ہو تو دکھے گا کیا؟ آگے کا تو دکھتا نہیں، پیچھے کا کیا دکھے گا؟ مگر لگتی ہو نبی کو دیکھو، سجدے میں دیکھ لیا کہ میرا چین ہے، میرا حسین۔ نبی پہچان گئے، حسین بولے نہیں، یہ آواز سے پہچانا، چپ چاپ پیٹ پہ بیٹھ کے نبی نے پہچانا کیسے؟ خوشبو سے۔ کیا بات رضا اس سے وجہ سارے گھروں کی زہرا ہے کلی جس میں حسین حسن پھول۔ اس کو یہی روکو، لگے ہاتھ ایک پرائیویٹ بات سنو۔ جب بات گھر کی آ گئی ہے تو اندر کی کریے، اندر کی سن دو۔ ہماری دادی اماں سیدہ فاطمہ عابدہ زاہدہ سیدۃ النساء خاتون جنت، ان کو دھیان میں رکھ کر ایک بات بتا، تمہارے گھر میں بھی ماں بہن ہے نا، میرے ابھی ہے، تمہارے ابھی ہے۔ جو جوان مرد ہوتا ہے اور نمازی ہو، اور اس کی جوان بیوی بھی نمازی ہو، تو مرد 1 مہینے میں کئی وقت کی نماز پڑھتا، کئی دن پڑھتا، 1 مہینے میں کتنے دن پڑھتا؟ 30 کے 30 پڑھتا ہے۔ تو اس کی جوان بیوی 30 نہیں پڑھ سکتی ہے نا؟ بس اب مسجد میں اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بڑی سے بڑی بیٹا چاہتا ہے، بڑی سے بڑی عرشہ ہو، چاہے وہ بختی رابعہ بصریہ ہو، 30 دن نماز کوئی عورت نہیں پڑھے، ناپاکی کا دور آئے گا، اسے نماز چھوڑنی ہوگی، جب وہ پیریڈ ختم ہوگا، نہائے گی، پاک ہوگی، تب کون عورت ہے ہماری ماں ہے 300 دن پڑھ لے نماز کنٹینیوس، پورب سے پچھم، اتر سے دکھن، پورے ہوئے زمین ہر عورت 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اگر اس دھرتی پر کسی نے 300 دن نماز پڑھی ہے بغیر نہا، تو اونلی صرف وہ فاطمہ زہرا ہے، 300 دن نماز پڑھی ہے۔ آپ علماء کے اس اختلاف آرا میں مت جائیے،
کہ ایک خاص نسبت تھی، وہ ظہر سے پہلے وہ ختم ہو جاتی تھی، وہ ہم سے یہ ظہر پڑھ لیتی تھی، اثر سے پہلے ختم ہو جاتی تھی تو اثر پڑھ لیتی تھی. میں تو سیدھی بات چاہتا کہ جناب سیدہ سے وہ خون نہیں نکلا جو مانع صلاح تو ہماری ماں بہنوں سے نکلا اور نماز منع ہو گئی، معاف ہو گئی. حضرت سیدہ میں فاطمہ زہرا میں وہ بلڈ نہیں تھا جو نماز کو معاف کروا دیا، اسی لیے لگاتار وہ نماز پڑھتی ہے. بس اس سے زیادہ میرا کوئی مسئلہ نہیں. اب ایک بات بتاؤں، یہ تو ہماری ماں بہنوں کو ہر مہینے خون جاری ہوتا ہے، یہ بری بات نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے. اب اصل میں یہ سسٹم ہے، پیٹ میں جب بچہ ہو تو اسے اسی خون سے بنایا جائے گا. اب جب تک پیٹ خالی ہے تو خون جمع کرنے کی کیا ضرورت؟ قدرت نے اسے باہر کر دیا. لیکن جب ضرورت پڑتی ہے، جب ہماری ماں بہن حاملہ ہوتی ہے تو یہی خون ڈائیورٹ ہوتا ہے، پھر وہ بہنا بند ہو جاتا ہے، پھر ہر 9 مہینہ بھلانا بند، کیونکہ خون کا نکلنا بند ہو گیا. اب بجائے حمل کا وہ محفوظ ہو گئی. تو یہ خون ضروری ہے، اسی سے بچہ بنتا، اسی خون سے کڈنی، اسی سے لیور، اسی سے دل، اسی سے آنکھ، اسی سے دماغ، اسی سے ہاتھ پیر بنتا ہے. برابر ہے کہ نہیں؟ ماں کے خون سے بچے کا بدن، بچے کی باڈی بنتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ خون سیدہ فاطمہ میں نہیں تھا تو امام حسن کس چیز سے بنے، امام حسین کس چیز سے بنے؟ تو اللہ تعالیٰ عظیم البرکہ امام عشق و محبت کی بات یاد آئی، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور. اور بچہ تو بچہ دیر تک تو رکتا نہیں. کوئی کم بچے کرتے نا، ایک کھلونا دے کر اس میں تھوڑا سا انگیج رہیں گے، مصروف رہیں گے، تھوڑی دیر وہ پھینک کر کے دوسرا جگہ بدل دیتے ہیں. بیٹھ کے سرانے بائیں چلے پیدانے چلے جاتے ہیں، پائخانے ہو تو سرانے چلے جاتے ہیں. میری گود میں آئے تو 5 منٹ کے بعد دوسرے کی گود میں جاتے ہیں. لیکن قرار نہیں ہوتا تو پشت مبارک پر تھوڑی دیر بیٹھے اتر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسین اتر گئے تو سر اٹھایا، سجدہ پورا کیا، نماز پوری کیا، دوہرایا نہیں. نماز میں رسول پاک نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا، نماز خراب نہیں ہوئی. اس وقت ہے وہ آپ نے 50 بار سنا ہوگا، اب مجھ سے سنے. تم نے کہا کہ سجدے کو طول کر دیا، what do you mean by طول؟ یہ لمبا کا مطلب کیا سجدہ کوئی ربڑ ہے جو کھینچ کے لمبا کر دیا؟ نہیں ہاشمی، ایسا نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ ارے رسول پاک سجدے میں گئے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے، لیکن جب حسین پیٹ پر بیٹھ گئے تو وہ لمبا ہو گیا. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. پیٹ پر بیٹھے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کبھی اترے نہیں ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. دل میں سوچ رہے ہیں کہ اترے نہیں ہوں، مجھے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. یہی سائیکولوجی تھی کہ نہیں؟ پیغمبر کی یہی سچویشن تھی کہ نہیں؟ دل میں سوچ رہے ہیں کہ ابھی پیٹ پر ہے، ابھی تو پیٹ پر ہے، ابھی تو پیٹ پر ہے، میرا حسین دل ابھی تو پیٹ ہی پر ہے، ادھر نہیں ہے. اور منہ سے نہیں کہہ رہے کچھ، منہ سے کہہ رہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. گنتی بڑھ گئی،
دیکھیں کہ اتنے لوگ کیفیت کو پکڑتے ہو، کیفیت خانقاہ میں جو ہے کیفیت کی اہمیت ہے، الفاظ کی نہیں، کیفیت کو پکڑو۔ امام حسین پیٹھ پر نہ ہوتے ذکر مختصر ہوتا، امام حسین پیٹھ پر نہ ہوتے تو سجدے میں ذکر مختصر ہوتا، پیٹھ پر بیٹھ گئے اثر پڑ گیا، اثر ہو گیا، تاثیر ہو گئی، اور حسین کا بچپنا ہے، اثر اتنا ہے، حسین کا بچپنا ہے اور اثر اتنا ہے کہ نبی کا ذکر بڑھ جائے، ذکر پڑ جائے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ جب بچپن میں حسین ایسے ہیں تو بچپن میں حسین کیسے رہے ہوں گے؟ ایک بات اور ہے اور گہرائی میں اترو، پیٹھ پر حسین، سجدے میں رسول، زبان سے کہے زبان ربی اللہ، زبان ربی اللہ، زبان ربی اللہ، دل میں کیا سوچ رہے ہیں پیغمبر؟ ابھی حسین اترے نہیں ہے، کتنی بار پڑھنا ہے جملہ دے رہا ہوں، زبان پر ذکر خدا اور دل میں خیال حسین۔ ایک بات بتا دوں کھل کر کے، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا اللہ اکبر، اللہ سے قریب ہوتا ہے، یقین کرو، اور جب رکوع میں جاتا ہے اور قریب ہوتا ہے، اور جب اللہ کا کوئی نیک بندہ سردی میں جاتا ہے بہت قریب ہوتا ہے، ارے دیدار کرتا ہے، سبحان اللہ، تو گویا خدا کو دیکھنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، نمازی اور خدا کے بیچ کے پردے اڑ جاتے ہیں، حجابات ہٹ جاتے ہیں، تجلیاں پائی جاتی ہیں، نور کا دین ہوتا ہے، خدا کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، وہ بہت قریب ہوتا ہے۔ تو رسول نماز میں ہو، رسول سجدے میں ہو تو رسول کہاں ہوں گے؟ سجدے میں، اللہ کے بہت قریب، اللہ کے بہت قریب۔ لیکن جملے کو محسوس کون کرتا ہے؟ رسول سجدے میں، اللہ کے بہت قریب، وہاں تک خیال حسین، وہاں تک، اللہ اللہ، وہاں تک تصور حسین۔ نبی نے سر نہیں اٹھایا، سر کا لمبا ہو جائے وہ سر نہیں اٹھاؤں، اسے کہ میں سر اٹھاؤں گا تو میرا نواسا گر جائے گا، اور گر گیا تو اسے جسم میں چوٹ آ سکتا ہے، چوٹ آ گئی جسم پر، زخمی ہو جائے گا میری بیٹی کا کلیجہ، کہیں فاطمہ کو درد نہ ہو جائے۔ نبی نے سر نہیں اٹھایا۔ اردو جاننے والوں کی توجہ، محاورہ ہے اردو کا، اب جس پیغمبر نے حسین کو گرانے کے لیے اپنا سر نہ اٹھایا ہو، وہ کب برداشت کرے گا کہ اس حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے؟ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا،
امام حسین کی عظمت اور عفت کو میں نہیں جانتا، حق بندی مجھے نہیں معلوم، ہم کو کوئی بندی سوٹ نہیں کرتا، چاہے وہ نسبندی ہو، چاہے حق بندی ہو، چاہے دیوبندی، حق بندی نہیں چلے گی. I don't know the limit of Imam Hussain, I don't know. لیکن اتنا جانتا ہوں کہ یہ امام حسین آپ اپنی امامت و قیادت و صداقت و عدالت و ثقافت و شجاعت و نجابت و امامت و بلندی بلند پائیگی برگزیدگی کی بے مثلی بے نظیری کے باوجود آپ امتی امام حسین سب کچھ ہوتے ہوئے امتی. علی کا لال ہے مگر امتی ہے، فاطمہ کی طہارت کا کمال ہے مگر امتی ہے، پیغمبر کا حسن و جمال ہے مگر امتی ہے، اسلام کا جاہ و جلال ہے مگر امتی ہے، پسرے ہے گرے کرار ہے مگر امتی ہے، قوت پروردگار ہے مگر امتی ہے. امام حسین امتی ہے کہ نہیں؟ پکی بات، نو ڈاؤٹ. اب یہی ٹھہرو، نبی نماز میں، امتی خیال میں، بہترین امتی تصور میں، نبی نے سجدہ سر نہیں کیا، نبی نے نماز نہیں دوہرایا، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی، نہ سر نہ ارادہ، نماز خراب نہیں ہوئی. تو جب امتی کے تصور سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے تصور سے امتی کی نماز اس لیے نہیں ہے کہ عید رسول اللہ میں قرآن کا جواب اس لیے نہیں ہے کہ اسے ہم غلاموں کو ہمارے اللہ کی عطا قرآن ہے، مصطفیٰ کی عطا اہل بیت ہے، اہل بیت